بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کہیں ان کہیں کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی ویڈیو بناؤں، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ اس کو مختلف جگہوں پر مذہبی اسکالر کہا جا رہا ہے اور بہت سے لوگ ان کی حمایت میں بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور بہت گمراہ کن باتیں پھیلا رہے ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگرچہ ان کو پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اور پیکا ایکٹ جس کے بارے میں یہ شبہات ہیں کہ ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، وہ اپنی جگہ، وہ تحفظات اپنی جگہ، اگر سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا گیا تب ہم احتجاج کریں گے اور اعتراض کریں گے، لیکن اس وقت پیکا ایکٹ کا اور قانون 295C کا بھی اطلاق اس پر ہوا ہے، وہ بالکل درست ہے۔ جو خبر آئی ہے اس کے مطابق انجینئر مرزا کے خلاف جو FIR درج ہوئی ہے اس کے اندر شکایت کنندہ نے یہ کہا ہے کہ اس نے جو ویڈیو کلپ دیکھی تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اب چونکہ اس کے اندر جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، جو کچھ بتایا گیا ہے، نقل کفر نہ باشد، کہ مصداق یا اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف کرے، ہماری نیت یہ نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے بات کو واضح کرنا ہے، کیونکہ اس ویڈیو کلپ میں جو کچھ کہا گیا وہ کیا کہا گیا آپ کے سامنے بھی واضح ہونا چاہیے کہ وہ نعوذ باللہ وہ شخص کیا کہہ رہا تھا۔ اس شخص نے ایک بات من گھڑت گھڑی اور یہ کہا کہ جو عیسائی عورت کے ساتھ شادی کرنا غلط ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں، اور قرآن ہمیں اجازت دے دیتا ہے کہ ہم عیسائی عورت سے شادی کر لیں، اہل کتاب عورت سے شادی کر لیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل کتاب نے کب کہا؟ اس کی تردید کئی مذہبی رہنما جو ہیں عیسائیوں کے وہ کر چکے ہیں، اور ہم نے بھی کہیں نہیں پڑھا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس سے تشبیہ دی ہو۔ ایک تو یہ بات مرزا جہلمی کی کم علمی کی بات تھی، جانتا نہیں تھا اور اس کے باوجود اس نے یہ بات کہہ دی۔ اب چونکہ اس نے یہ گستاخی کر دی تھی، اس کے خلاف رد عمل تھا، تو اس کو گرفتار کیا گیا، اور مجھے تو لگتا یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا اسے تحفظ ملا ہے، لیکن بہرحال یہ بات قانون کے ہاتھ میں آئی اور قانون نے گرفت کی ہے، تو یہ بہت اچھی اور خوش آئند بات ہے۔ لیکن اب وہ لوگ جو اس کی حمایت کر رہے ہیں اور جو اس کی گرفتاری کی مذمت کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ وہ بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں اور بالکل عجیب و غریب لوگ ہیں۔ ناکامی عشق یا کامیابی دونوں کا حاصل خانہ خرابی، یہ جو کچھ بھی ہے مرزا جہلمی کا جو کام ہو رہا ہے، یہ بہت ہی غلط اور غلط رخ پہ جا رہا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جتنے بھی فرقے ہیں ان کو بنیاد بنا کر بہت سے لوگ اپنا چورن بیچنے لگے ہیں۔ انجینئر مرزا کو اسلامی اسکالر کہا جا رہا ہے، اس کا تعلق نہ اسلام سے ہے نہ ہی علم سے ہے، یعنی اسکالر بھی وہ کسی صورت نہیں ہے۔ انجینئرنگ کا بھی وہ گریجویٹ ہے، کوئی عالم نہیں ہے، PhD نہیں ہے انجینئرنگ کا، سمپل ایک گریجویٹ، اور جس علم کی اس نے سند حاصل کی اس میں ناکامی کے بعد اس نے اسلام کی انجینئرنگ شروع کر دی، اور پھر کئی یوٹیوبرز اس کی مدد کو آ گئے۔ یہ ایک اس قسم کی جتنی بھی حرکتیں ہوتی ہیں، یا تو ان کے پیچھے کوئی سازش ہوتی ہے، کیونکہ بغیر کسی سازش کے، بغیر کسی منصوبہ بندی کے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ آپ غور کر لیں، پہلے تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اس دال میں کچھ کالا ہے، لیکن
جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ دال ہی کالی ہے اور پیلا پیلا تو کچھ چند ایک ہے. اور دنیا میں کوئی بھی مذہب اس کی بنیاد عقیدے اور احترام پر ہوتی ہے. جب تک وہ اپنے مذہب کے، مسلک کے، عقیدے کے جو رہنما ہیں ان کا احترام ان کے دل میں نہ ہو تو وہ مذہب قائم نہیں رہ سکتا. عقیدے کا تعلق عقیدت کے ساتھ ہے. جب تک آپ کے دل میں پیغمبر اسلام، نبی آخر الزماں، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی، ان سے عقیدت نہیں ہوگی، آپ کا اسلام پر ایمان کامل نہیں ہوگا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو ان کے صحابہ کرام سے، ان کے ساتھیوں سے، ان کے اہل بیت سے، ان کے گھر والوں سے بھی آپ کو محبت ہوگی. ان کے لیے بھی آپ کے دل میں احترام کا جذبہ ہوگا. اور جن بزرگان دین نے ہمیں اسلام کا یہ پیغام پہنچایا وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہوگا. ان کی توہین بھی ہمیں برداشت نہیں. یہ بات اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے. بالکل، یعنی پس منظر یہ ہے. اب سیدھے سیدھے اس نے ڈائریکٹ اس بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام پر، ان کی عقیدت پر اور قرآن پر حملہ کیا. جو حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے کہا یہ دجال کہنے والی عورت سے ہم شادی کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے کہا ہے کہ تم عیسائی عورت سے شادی کرو؟ یہ تو کہیں نہیں حکم ہے. ان سے جو مشرک نہ ہوں، جو شرک نہ کرتی ہوں، ان عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے. جو وحدانیت پر یقین رکھتی ہوں ان سے شادی کرنے کی اجازت ہے. مشرک عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ واضح ہے، کلیئر بات ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کی آپ تصدیق علماء کرام سے کر سکتے ہیں. پوچھ لیجئے ان سے. صرف اس صورت میں کہ اللہ کو ایک جاننے والی عورت کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ یہودی ہو. لیکن بہتر کہا گیا کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو، جو مسلمان ہو، وہ بہتر ہے. جن بزرگان دین نے ہمارے پاس اسلام کا یہ پیغام پہنچایا اور یہ بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، وہ قرآن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اس میں یہ کہا گیا، وہ حدیث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں نے ہمیں پہنچائی ہے اس میں یہ کہا گیا. یہ اسلام ہے. یہ بات اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. غیر مسلم تو براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کے خلاف ہم احتجاج بھی کرتے ہیں. شدت دنیا بھر کے مسلمان مشتعل ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی کچھ طبقات ایسے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کم کر دینا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے اس کو نکال دینا چاہتے ہیں کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو ہمارے اندر سے وہ روح محمد نکال دینا چاہتے ہیں. براہ راست تو وہ ایسا نہیں کر سکتے، لہذا ان کا طریقہ کار ذرا مختلف ہوتا ہے. پہلے وہ بزرگان دین کو نشانہ بناتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں. اگر آپ اس پر راضی ہو گئے تو پھر آگے بڑھتے ہیں کہ جس راستے سے ہمارے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیج آیا تھا اس کو بنجر کر دیا جائے، اسے خشک کر دیا جائے. صرف یہی نہیں کہ رسول کی ختم نبوت کو بھی مشتبہ کر دیا جائے. اسی مرزا جہلمی کی ایک ویڈیو میں کہا گیا تھا کہ ہم یعنی مسلمان قادیانیوں کو اس لیے کافر سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، جبکہ بات بالکل غلط ہے. ہم محض قادیانیوں کے کافر کہنے پر ان کو کافر نہیں سمجھتے. یہ بات واضح سمجھ لیجئے کہ کافر کہنے کی وجہ کوئی اور ہے کہ مسلمانوں کے طبقات
मसालिक एक दूसरे को काफिर करार देते रहते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर किसी का फतवा किसी के खिलाफ नहीं है इस तरह से कोई काफिर है या नहीं, जिस तरह कादियानियों का मामला है। कादियानियों को काफिर समझने की वजह, कहने की वजह यह है कि वो खत्म नबूवत पर यकीन नहीं रखते और इसी बुनियाद पर कि वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं, उनको दायरे इस्लाम से खारिज कर दिया गया है। ये वजह है। लेकिन जब मिर्जा जहलमी ये प्रोपेगेंडा करता है कि हम कादियानियों को इसलिए काफिर समझते हैं कि वो काफिर हमें कहते हैं, तो हमारी नई नस्ल के जहन में ये बात बिठाई जाने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि वो हमें काफिर कहते हैं लिहाजा हम जिद में उन्हें काफिर कहते हैं। गलत। हम उन्हें जिद में नहीं कहते, हम उनके अकीदे की बुनियाद पर, उनके झूठ की बुनियाद पर, उनके किज़्ब की बुनियाद पर, जो उन्होंने बोला है, एक झूठे नबी को मानने की बुनियाद पर उन्हें काफिर कहते हैं। वो हैं, और ये फैसला पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने किया था। तमाम उलमाए कराम से मशवरा और उनकी मदद से ये मामला तय हुआ था। मैं इस पर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं, आप इसे देख लीजिए। अब इंजीनियर मिर्जा को गिरफ्तार किया गया है तो उन पर मुकदमा चलना चाहिए, वरना यह समझा जाएगा कि उन्हें तहफ्फुज देने की खातिर गिरफ्तार किया गया है। यह मुकदमा चलना चाहिए। मिर्जा पीरी मुरीदी और बैत की शरई हैसियत पर बात कर रहा है। ये चीजें जो है हमारे बर्रे सगीर में बैत और पीरी मुरीदी इसलिए आई कि यहां पर एक खास कल्चर था। उस कल्चर की वजह से यहां पर इस्लाम को फैलाने के लिए ये एक तरीका इख्तियार किया गया। लोग बुजुर्गों को मानते थे, महंतों को मानते थे, साधुओं को मानते थे। तो इस बुनियाद पर उन्होंने कहा कि इस्लामी बुजुर्ग कौन से हैं, तो इस बुनियाद पर, और बाद लोगों ने इसे ढोंग बना दिया, तो ढोंगी पकड़े जाते हैं और असली पहचाने जाते हैं। तो इसलिए कोई इस तरह की बात नहीं थी कि गैर इस्लामी है या गैर शरई है। ये इस किस्म की बात करना बहुत खतरनाक है, इसलिए कि आप लोगों को इस्लाम के करीब लाने की बजाय उनसे दूर कर रहे हैं। उसने एक प्रोग्राम में पाकिस्तान की चंद मकबूल मजहबी शख्सियात का नाम लेकर उनकी तौहीन की। जब उसे इस बात पर टोका गया तो उसने कहा कि कुरान और हदीस की दलील ले आओ। और किससे मांग रहा है? एक आम आदमी से, जो बेचारा बमुश्किल कुरान की चंद आयात याद रखता है, चंद अहादीस उसे पता होती हैं। और मिर्जा की जहालत भी इसी से झलकती है और उसकी ढिठाई भी इसी से झलकती है। आप उस शख्स से मांगते हैं दलील जो दलील ला नहीं सकता, जिसे शायद पता नहीं है। कुरान और हदीस की दलील भी उन्हीं लोगों से मांगता है जिनके बारे में उसे इल्म है कि ये नहीं लेके आ सकेंगे। अगर दलील देने वाले लोगों के सामने ये जाता ही नहीं है, उसने कभी किसी मुस्तनद आलिम के सामने अपनी दलील नहीं पेश की, वो भागा है हमेशा। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी में और इंजीनियर मिर्जा में ये बात मुश्तरक है कि दोनों की पगड़ी का अंदाज एक जैसा है। दोनों साबिक सरकारी मुलाजिम हैं, बिल्कुल साबिक सरकारी मुलाजिम रहे। गुलाम अहमद परवेज जो मुनकिर हदीस था वो भी सरकारी मुलाजिम था। आजकल उसकी बातों को भी बहुत प्रमोट किया जा रहा है। इंजीनियर मिर्जा के सोशल मीडिया पर 30 लाख फॉलोवर हैं। 30 लाख फॉलोवर कहां से आए, कैसे आए, किसने बनाए, इसकी भी इंक्वायरी साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को करनी चाहिए, FIA के। इसकी भी इंक्वायरी करी कि मुल्क के कितने बड़े तबके को गुमराह कर रहा है, कैसे कर रहा है। और ये 3 मिलियन फॉलोवर जो हैं वो कहां से आए? 30 लाख लोग, ये असली भी हैं कि जाली है? हम आलिम दीन नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि इस्लाम को हमारे सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। कुरान उन्हीं पर नाजिल हुआ और इस कुरान की तशरीह उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता था। उनकी अहादीस को उनके सहाबा कराम ने बयान किया और हम तक वो अहादीस बुजुर्गान दीन और उलमाए कराम के जरिए से पहुंची।
یہ سارا سلسلہ قابل احترام ہے۔ لہذا وہ لوگ اور وہ یوٹیوبرز جو انجینئر مرزا کی حمایت کر رہے ہیں اپنے اس عمل پر سنجیدگی سے غور کریں۔ ہمیں اسلام کی انجینئرڈ شکل نہیں چاہیے۔ اسلام جس طرح ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اسی شکل میں چاہیے، اور اس شکل میں ہم تک جن لوگوں نے پہنچایا ہم اب تک ان پر اعتبار کرتے آئے ہیں، ان پر یقین کرتے آئے ہیں۔ پہلے بھی اسلام کی انجینئرنگ کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور اب بھی انشاءاللہ تعالی ناکام ہو جائیں گی۔ اسلام میں فرقے نہیں ہیں۔ قرآن کی آیت بھی ہے کہ فرقوں میں مت بٹو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ مسلمانوں میں جو فرقے موجود ہیں وہ متحد ہوں، یہ فرقے ایک دوسرے کو تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی اسی خواہش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انجینئر مرزا نے اپنا فرقہ تشکیل دے دیا، بالکل اسی طرح جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے تمام فرقوں کو مسترد کرتے ہوئے اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس کی جھوٹے نبوت کے دعوے کو لوگوں نے مان بھی لیا، چند لوگوں نے۔ انجینئر مرزا کا اگلا مشن کیا ہوگا؟ اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس بات کو ختم کر دیا جائے اور انجینئر مرزا کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ انجینئر مرزا کے حوالے سے میں آپ سے یہ بات کہتا چلوں کہ ان کے والد ارشد محمود بیگ ایک بینکر تھے، ایک بینک کے ملازم تھے، اور انجینئر مرزا کی جو پرورش ہوئی ہے وہ بینک کی تنخواہ پر ہوئی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ سود پر ہوئی ہے، میں نہیں کہتا کہ سودی کاروبار سے ملنے والی رقم پر ہوئی ہے، لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ انجینئر مرزا نے یہ کیوں اس طرح سے کیا، اس کے پیچھے کیا پس منظر تھا، وہ کیوں دین کو بگاڑنے پر تلا ہوا ہے۔ تو آپ ہماری اس بات پر غور کریں، اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارا پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔